علی کے غائب ہونے کے بعد وہ پرانا گھر پھر سے خاموش ہو گیا تھا۔ محلے والوں نے سمجھ لیا کہ ایک اور جان اس گھر کی نظر ہو چکی ہے، مگر اس بار کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ بلال علی کا چھوٹا بھائی تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ علی لاپتہ ہے تو وہ فوراً شہر واپس آیا۔ سب نے بلال کو روکا، اس گھر میں مت جانا، مگر بلال کو یقین تھا کہ علی زندہ ہے، کہیں نہ کہیں قید۔ بلال اسی گھر میں رات گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے ہی گھڑی نے 11:59 دکھایا، ہوا رک گئی، اور 12 بجتے ہی اوپر والے کمرے سے آواز آئی، ایک اور آ گیا۔ بلال کا خون جم گیا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ بلال سیڑھیاں چڑھ کر اسی کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازے پر نئی تحریر تھی، جو سچ ڈھونڈنے آیا ہے وہ خود سچ بن جائے گا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ آئینہ پہلے سے بڑا تھا، اور اس کے اندر درجنوں چہرے قید تھے۔ ان میں علی بھی تھا۔ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور لب ہل رہے تھے، بلال مت آؤ، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ بلال کو یاد آیا دادی کی ایک بات، اگر کبھی آئینہ روحیں قید کرے تو وقت کی سوئی توڑ دو۔ دیوار پر لگی گھڑی اب تیزی سے چل رہی تھی۔ بلال نے ہمت کر کے گھڑی کو زور سے توڑا۔ گھڑی ٹوٹتے ہی کمرہ ہلنے لگا، آئینہ چیخنے لگا، روحیں آزاد ہونے لگیں۔ مگر آخری لمحے میں آواز آئی، ایک روح تو رہے گی۔ آئینے میں سب چہرے غائب ہو گئے، سوائے ایک کے، بلال کے۔ صبح گھر پھر خاموش تھا۔ آئینہ ٹوٹا ہوا تھا، اور اس کے سامنے علی بے ہوش پڑا تھا۔ وہ زندہ تھا، لیکن بلال کبھی واپس نہیں آیا۔ کچھ قربانیاں دکھائی نہیں دیتی، مگر ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ پارٹ 2 پسند آیا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زوپی لینڈ کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہاں ہر کہانی کسی قیمت کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔